السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، عافیت، چین و سکون، سلامتی اور ڈھیر و خوشیاں عطا فرمائے۔ کل کا جو ہمارا سبق تھا وہ تختی نمبر 1 کے متعلق تھا نورانی قاعدے میں، اور آج کا جو سبق ہے وہ تختی نمبر 2 کے بارے میں ہے کہ ہم نے تختی نمبر 2 بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی تختی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بچے کو تختی کا نمبر اور نام یاد کرانا ہے۔ تختی نمبر 2 مرکبات، اور مرکبات کے معنی ہیں کئی اجزاء یا ایک سے زیادہ، کئی اجزاء یا ایک سے زیادہ کو مرکب کہتے ہیں، اور مرکب کی جمع مرکبات ہیں۔ اچھا، اس کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلا سبق ہوگا وہ ہم نے بچے کو دینا ہے الف لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام جیم، لام الف، با لام با تک، یعنی ہم نے شروع کی 2 لائنیں دینی ہے تختی نمبر 2 میں۔ 2 لائنیں ہم دیں گے بچے کے لیے، زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جب بچہ پہلے تختی نمبر 1 پڑھ چکا ہوگا قواعد کے ساتھ تو اس کے لیے اس میں اتنی استعداد پیدا ہو چکی ہوگی کہ وہ اس کے لیے آگے تختی نمبر 2 میں 2 لائنیں یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، الف لام الف میں، لام الف میں ہم نے اس چیز سے خیال رکھنا ہے، عموماً بچے لام الف پڑھتے ہیں، اس کو لام کو کھینچتے نہیں ہے، تو ہم نے بتانا ہے کہ لام کو کم سے کم 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور الف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام الف اس طرح پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نے آگے سبق دینا وہ کس طرح دینا ہے، کاف کاف، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف لام، با کاف تا، تا کاف تا، یہاں تک ہم نے سبق دینا ہے بچے کو۔ عموماً بچے، اچھا اس میں 2 کاف ہیں، ایک ڈنڈی والا کاف ہے اور ایک بغیر ڈنڈی والا کاف ہے، تو بچے کو دونوں کاف کی پہچان کرانی ہے، بتانا ہے کہ بھائی دونوں کاف ہیں، بس فرق صرف ڈنڈی کا ہے کہ ایک کاف میں ڈنڈی ہے اور دوسرے میں ڈنڈی نہیں ہے۔ اور عموماً بچے اس میں بھی جلدی کرتے ہیں پڑھنے میں، تو یہ بھی بتانا ہے کہ بھائی اس کو بھی کم سے کم 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد با، تا، سا، نون، یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف، یہاں تک ہم نے سبق دینا ہے۔ اور اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، بچے با الف، نون الف، تا الف، سا الف اس طرح پڑھتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے پڑھنے کو، بچے کو بتانا چاہیے کہ با کو 1 الف کی مقدار کھینچے، الف کو بغیر کھینچے پڑھیں۔ اس کے بعد ہم نے با سین، یا سین، نون سواد، تا بواد اور سا قوان، یہ لفظ سارے ایک ساتھ دینے ہم نے۔ اچھا، نون سواد کو عموماً بچے نون سواد نہیں پڑھتے بلکہ زا یا زال سواد پڑھتے ہیں، تو بچوں کو اس کی صحیح طرح مشق کروانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھائی یہ نون سواد ہے، یہ زا یا زال نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے سا جیم، تا ہا، نون خا، یا ہا، با جیم، یہاں تک سبق دینا ہے۔ عموماً بچے نون خا کو با خا پڑھتے ہیں، تو بچوں کو صحیح طرح بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ نون ہے، یہ با نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یا میم، با میم، نون میم، تا میم، سا میم، یہاں تک سبق دیں گے، اور بچوں کو وہی بتانا ہے کہ سا کو 1 الف کے برابر کھینچنا، میم کو 4 سے 5 الف کی مقدار، کیونکہ ہم جب بچے کو اس قواعد کے ساتھ پڑھائیں گے تو اس کو پڑھنے میں اس کے لیے سہل ہوگا، اس کی سمجھ میں آئے گا۔ اگر صرف جلدی جلدی پڑھے گا تو وہ پھر مزہ نہیں آئے گا پڑھنے میں۔ اس کے بعد ہم نے با یا، نون یا، تا یا، سا یا، یہ سبق دینا ہے، بچے کی استعداد کے مطابق دیں۔ اگر بچہ ذہین ہے، اچھا پڑھنے والا ہے تو اس کو آپ زیادہ دیں۔ اس کے بعد نون با لام، با نون لام، تا نون لام، یا تا لام، یا سا لام، یہاں تک سبق دیں۔ پھر نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا سا نون، با سا نون، یہاں تک سبق دیں۔ اچھا، یہ سارے لفظ ایک ساتھ ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں، یہاں سے یہاں تک سبق دینا ہے۔ اگر آپ 2 پیچھے سے 2 آگے سے، یعنی مثال کے طور پر یا تا سا، یا تا لام، یا سا لام، نون با نون نون دے رہی ہیں، یہ الگ الگ طریقے ہو گئے، الگ الگ لفظ ہیں، تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا۔
آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جیم ہا خا ہا سا خا با جیم دا تا ہا تا یا جیم با با خا تا, یہاں تک سبق دینا ہے. اس میں ایک لفظ یہ ہے با خا تا, عموماً بچے اس کو نون جیم تا پڑھتے ہیں, حالانکہ یہ نون جیم تا نہیں بلکہ با خا تا ہے. بچے کو بتانا چاہیے کہ یہ با کی آدھی شکل ہے, خا کی آدھی شکل ہے. یہ با ہے, با کے نیچے ایک نقطہ ہے, خا کے اوپر ایک. دوبارہ یاد دلا دیں کیونکہ وہ پیچھے تو پڑھ چکا ہوگا تختی نمبر 1 میں, لیکن اس کو ریوائز کرا دیں تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. اس کے بعد تا ہا با تا یا ہا تا تا نون ہا, یہ سبق دینا ہے آپ نے. اچھا, نون ہا کو عموماً بچے نون را پڑھتے ہیں, حالانکہ یہ نون را نہیں بلکہ نون ہا ہے. اصل میں ہا بنا را کی طرح ہے لیکن وہ ہے ہا. ٹھیک ہے, بچے کو یہ بتانا چاہیے اچھی طرح, کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے کمزور ہوتے ہیں, اتنی پتہ نہیں ہوتا, تو ان کو اچھی طرح پیار محبت سے بتا دینا چاہیے. اس کے بعد ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم, یہ دینا ہے. عموماً بچے با ہا میم کو با میم پڑھ دیتے ہیں, بیچ کا لفظ نہیں پڑھتے کیونکہ وہ ہا اس طرح بنا ہوا ہے. جب آپ قاعدے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس طرح بنا ہے, بچے کو سمجھ میں نہیں آتا, تو بچے کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ با ہا میم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دال دال جیم دال خا دال را زا را جیم را خا زا, یہاں تک ہم نے یا را اور تازہ, یہاں تک ہم نے سبق دینا ہے. عموماً بچے خا زا کو خا نون پڑھتے ہیں یا خا دال پڑھ دیتے ہیں, تو بتانا چاہیے کہ بیٹا زا ایک اس قسم کا بھی ہے. ایک زا تو وہ جو آپ نے تختی نمبر 1 میں پڑھا ہے, اور ایک زا تختی نمبر 2 میں ہے. اسی طرح ایک را ہے جو اس میں بھی ہے تختی نمبر 2 میں, جو تختی نمبر 1 میں پڑھا, ایک را وہ ہے, اور ایک تختی نمبر 2 میں ہے ایک را, ایک وہ ہے. اس کے بعد سین ہے شین ہے, سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا, یہاں تک آپ دیں. اس کے بعد عین غین عین جیم غین ہا با عین یا غین با عین دال تا غین دال فا تا غین دال, سوری یہاں تک دیں آپ سبق. اچھا, عموماً بچے با عین کو با ہا اور یا غین کو یا خا پڑھتے ہیں, تو بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ عین ہے نہ کہ یہ ہا, اور وہ یا غین ہے یا خا نہیں ہے. اس کے بعد فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا, یہاں تک آپ بچے کو سبق دیں. اچھا, اس میں ایک بات کا خیال رکھیں, بچے نون قاف را کو زا قاف را پڑھتے ہیں, ان کو نون سمجھ میں نہیں آتا, تو یہ بھی واضح طور پہ بتانا چاہیے کہ یہ نون قاف را ہے یا زا قاف را نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میم میم, میم کی 2 شکل ہے, ایک میم وہ جو تختی نمبر 1 میں پڑھا, اور ایک میم یہاں پر ہے تختی نمبر 2 میں, تو دونوں میم میں بچے کو بتانا چاہیے, اور دونوں کو برابر کا یعنی 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے. اس کے بعد حمزہ حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا سین حمزہ لام, یہ سارے لفظ ایک ساتھ دینا ہے. تو اس طرح ہماری تختی نمبر 2 مکمل ہو گئی, اور بچے کو اس طریقے سے اس انداز سے پڑھائیں گے تو بچے کو پڑھنے میں آسانی ہوگی, کنفیوز بھی نہیں ہوگا, پریشان بھی نہیں ہوگا, خوشی خوشی پڑھے گا, پڑھانے والے کو بھی جو ہے پڑھانے میں مزہ آئے گا. تو میری اس ویڈیو سے بڑے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یعنی جو اپنا قرآن پاک ٹھیک کرنا چاہیں, جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ قاعدہ جو ہے گرامر کا کام کرتا ہے. جس نے قاعدے کو اچھی طرح پڑھ لیا تو انشاءاللہ وہ قرآن پاک باتجوید پڑھے گا, اس قواعد اس کے سامنے ہوں گے, ہر چیز کی رعایت رکھتے ہوئے وہ پڑھے گا. میری ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, آگے لوگوں تک پہنچائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے, دین کا کام ہے, تو آپ کا بھی اس میں حصہ اس میں شامل ہوگا. اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.